السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ احسن اوپن اکیڈمی کے معزز طلباء و طالبات، میں آپ کا مدرس مصطفیٰ اجمل مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ مصطلح الحدیث جو مادہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا یہ دوسرا لیکچر، دوسرا درس، دوسرا محاضرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلے درس میں نے بتایا تھا طالب حدیث کے آداب کیا ہیں اور کچھ کتابوں کے نام، مختصرات اور مطولات۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس علم کی تعریف اور اس کی اہمیت۔ یہ ہمارے درس کا موضوع ہے، تعریف اور اہمیت۔ تو آج ہم مصطلح الحدیث کی تعریف جانیں گے اور اس کی اہمیت پہچانیں گے۔ اب اس علم کی اہمیت بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ علم ڈائریکٹ احادیث نبویہ سے جڑا ہوا ہے۔ اس علم کو آپ بوجھ مت سمجھیں، بلکہ اس سے دلچسپی پیدا کریں، اس لیے کہ اس علم کو سمجھنے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر ایک ملکہ اور ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی، جس کی بنیاد پہ آپ صحیح اور ضعیف حدیثوں میں فرق کرنا سمجھ جائیں گے یا سمجھنے لگیں گے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں اس علم کی بڑی اہمیت ہے، اس کو آپ بوجھ مت سمجھیں، اور اس کے راستے میں جو مشقتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں آپ اسے اٹھائیے، اس لیے کہ آج کے دور میں بدعات، خرافات کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ لوگ کیسی کیسی حدیثیں آپ دیکھیے، پھول بوٹے سجا سجا کر کے لوگ سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں قال رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ ان نبی کی طرف نعوذ باللہ جھوٹی حدیثیں منسوب کی جا رہی ہیں اور دین اسلام کی شبیہ کو، اس کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو طلبہ، یہ مختصر سی تمہید میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس علم کی کتنی اہمیت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں جب لفظ علم الحدیث یا علوم الحدیث مطلقاً استعمال کیا جائے تو اس سے علم مصطلح الحدیث مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی علم الحدیث یا علوم الحدیث مطلقاً بولا جائے تو اس سے کون سا علم مراد ہے؟ یہی مصطلح الحدیث کا علم مراد ہے۔ اب ذیل میں اس کی تعریف اور اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے، چونکہ ہم مصطلح العلم مصطلح الحدیث پڑھ رہے ہیں تو مصطلح کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مصطلح کی تعریف کیا ہے۔ مصطلح لغت میں مطلق اتفاق کا نام ہے۔ مصطلح لغت میں کیا ہے؟ مطلق اتفاق کا نام ہے۔ مصطلح دراصل طلبہ یہ اسم مفعول ہے، اصطلحہ سے نکلا ہے، اور اصطلحہ کہتے ہیں اصطلحوا علیہ، یعنی اتفقوا علیہ۔ تو مصطلح بمعنی مطلق اتفاق، یعنی متفق علیہ، جس پر کسی لوگوں کا اتفاق ہو جائے۔ کسی جماعت کے کسی معاملے پر اتفاق کے وقت کیا بولتے ہیں؟ اصطلحوا علیہ، یعنی اتفقوا علی کہا جاتا ہے۔ یہ تو لغت میں تعریف ہے۔ تو مصطلح مطلق یہ اتفاق کا نام ہے۔ اصطلاحی تعریف یہاں پر آپ دیکھیے، یہ اصطلاحی تعریف جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو آپ رٹ لیجئے۔ ہوا علم، کیا ہے؟ ہوا علم باصول وقواعد یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول والرد۔ یہاں پہ الف لام زائد ہو گیا ہے، تو یہاں پہ اس کا ترجمہ اردو میں آپ دیکھیے، یہ جو عربی کی عبارت ہے شیخ نے اس کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر مبشر صاحب نے، قواعد و ضوابط کا ایسا علم جس سے قبولیت اور رد کے اعتبار سے سند اور متن کے احوال جانے جاتے ہیں۔ یعنی
یہ وہ علم ہے، کچھ قواعد و ضوابط کا علم ہے، کچھ رولز آپ کو بتائے جائیں گے، اس میں کچھ رولز کا نام ہے جس کی بنیاد پہ آپ جو ہے کون سی سند مقبول ہے، کون سی سند مردود ہے، وہ آپ پہچان جائیں گے۔ تو سند اور متن کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سند وہ جو راویوں کا سلسلہ ہوتا، عن فلاں عن فلاں عن فلاں، اور اسی سند سے ہم متن حدیث تک پہنچتے ہیں۔ جیسے مشہور حدیث بخاری کی حضرت عمر کی، انما الاعمال بالنیات، تو یہ جو عن عمر ابن الخطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الاعمال بالنیات، تو انما الاعمال بالنیات یہ متن ہے۔ تو سند اور متن کی قبولیت اور رد کا دار و مدار انہی قواعد، ضوابط اور رولز پر ہے۔ اور جب ہم جان جائیں گے کون سی سند مقبول ہے، کون سی مردود ہے، یا کون سی متن مقبول ہے مردود ہے، تو ہم جان جائیں گے کہ کون سی حدیث مقبول ہے اور کون سی حدیث مردود ہے۔ اب آئیے اس کا موضوع جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، موضوع کیا ہے، ہدف ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے قبول و رد کے اعتبار سے سند اور متن ہے، یعنی سند اور متن حدیث وہ مقبول ہے یا مردود ہے، یہ اس کا موضوع ہے، غرض و غایت ہے۔ اس کا فائدہ بھی یہیں سے آپ اخذ کر سکتے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ احادیث میں سے صحیح اور غیر صحیح کی تمیز کی جا سکے، اس کا یہ فائدہ ہے، زبردست فائدہ۔ اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس حدیث سے آپ دلچسپی پیدا کیجئے، اس سے محبت پیدا کیجئے اور اسے دین سمجھ کر حاصل کیجئے، اس لیے کہ اسی علم پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ جان سکیں گے کون سی حدیث مقبول ہے، کون سی حدیث مردود ہے، کون سی حدیث قبول کی جائے گی، کون سی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، کس حدیث پر عمل کیا جائے گا، کس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس کا بینیفٹ اور فائدہ ہے، تو زبردست فائدہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک فائدہ بتا رہے ہیں کہ لفظ علوم الحدیث، اصول الحدیث، درایت حدیث اور مصطلح الحدیث باہم ہم معنی الفاظ ہیں۔ ہم معنی یعنی یہ جو ہے سملر، کیا ہے؟ سملر ہیں، یعنی چاہے علوم الحدیث بولا جائے، اصول الحدیث بولا جائے، درایت حدیث بولا جائے، مصطلح الحدیث بولا جائے، یہ سب ایک ہی نام ہے۔ درایت کیا کہتے ہیں؟ درایت سمجھ لیجئے، ایک ہوتی ہے روایت حدیث، یعنی حدیث کو جس طرح راویوں سے حدیث مروی ہے ویسے، اور نبی سے جو الفاظ مروی ہیں تو حدیث کو ویسے ہی سلسلے کے ساتھ بیان کر دینا، یہ روایت حدیث ہے۔ لیکن درایت حدیث، حدیث کے اندر تفقہ حاصل کرنا، اس سے مسائل نکالنا اور حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی پہچان، یعنی حدیث کون سی صحیح ہے ضعیف ہے اس کی پہچان حاصل کرنا، یہ سب درایت حدیث میں داخل ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کو فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی بولے گا کون سا فن پڑھ رہے ہیں، مصطلح الحدیث، کوئی بولے گا علوم الحدیث، کوئی بولے گا اصول حدیث، کوئی بولے گا درایت حدیث، تو یہ سب ایک ہی نام ہے، یہی علم جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب اہمیت کی طرف آتے ہیں۔ اس علم کی اہمیت کیا ہے؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اختصار سے، یہ بہت ہی عظیم علم ہے، اسے لوگوں میں صرف اعلیٰ صلاحیت کے حامل افراد ہی حاصل کرتے ہیں۔ جو اعلیٰ صلاحیت کے حامل، اعلیٰ دماغ، جو بریلینٹ قسم کے جو ہوتے ہیں باصلاحیت لوگ، اور جن کا ذہن جو ہے وہ ذہن وقات جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جن کے پاس اعلیٰ دماغ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ فن ہر ایرے گہرے کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے، یہ مشکل فن ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس علم میں مشہور ہوئے، فیمس ہوئے، بہت کم علماء نے اس کے اندر نام کمایا ہے۔ تو اس علم کی عظمت و اہمیت اس کے موضوع اور ثمرہ سے واضح ہو جاتی ہے۔ موضوع میں نے بتایا، ہدف اور ٹارگٹ اس کا کیا ہے؟ سند اور متن کے حساب سے، اعتبار سے کون سی مقبول ہے، کون سی مردود ہے، اور وہی ثمرہ بھی ہے، یعنی ثمرہ یعنی نتیجہ۔
تو ہم اس سے جان سکیں گے کہ کون سی سند اور متن وہ مقبول ہے اور مردود ہے. تو یہیں سے آپ یہ سمجھ سکتے کہ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کیا ہے. اس لیے کہ جب ہم اسی علم سے پہچانیں گے کہ کون سی سند یا متن مقبول یا مردود ہے, تو گویا کہ اسی علم سے ہم جان پائیں گے کہ نبی کی حدیثوں میں سے کون سی حدیثیں صحیح ہیں, کون سی ضعیف ہیں یا موضوع ہیں اور من گھڑت ہیں, اسے بے بنیاد ہیں, انہیں غلط طور سے نبی کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے. چونکہ اس کا موضوع احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس حدیث کا موضوع کیا ہے؟ احادیث رسول. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سے انسان صحیح و سقیم, یعنی صحیح اور ضعیف, سقیم مطلب ضعیف, قابل عمل اور ناقابل عمل, یعنی کس پہ عمل کریں گے کس پہ عمل نہیں کریں گے, احادیث کے درمیان فرق کر سکتا ہے آدمی. اور اس طرح سے پھر اس کا عمل خالصاً صحیح احادیث پر ہوتا ہے. جب آدمی کو ایک کسوٹی حاصل ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ پرکھ لیتا ہے, تو جب پرکھ لے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ صرف صحیح حدیثوں پر عمل کرے گا, ضعیف پر عمل نہیں کرے گا. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم چیز ہے. اس کی عظمت اور اہمیت جاننے کے لیے آدمی بدعات, خرافات, لغویات سے محفوظ رہ کر سعادت دارین حاصل کر سکتا ہے. آج دیکھیے بدعتیں, خرافات, اوہام پرستی اور بیجا رسم و رواج کی جکڑ بندیوں میں لوگ کس طریقے سے جکڑے ہوئے ہیں, گرفتار ہیں. لوگ رسم و رواج نہیں چھوڑنا چاہتے, باپ دادا کی روش اور طریقے چھوڑنا نہیں چاہتے, اور بدعتوں میں ملوث ہیں, اور دین اسلام کے روشن اور تابناک چہرے کو کس طریقے سے لوگ داغدار کر رہے ہیں. تو یہ اس علم سے آپ جو ہے یہ ساری چیزیں جب آپ جان لیں گے تو آپ بدعتوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اب یہ ایک دوسرا موضوع چلے گا, تاریخی پس منظر, اور اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے تاریخ تدوین. تدوین کہتے ہیں کسی چیز کو لکھنا, کتابی شکل میں مدون کرنا. تو یہ علم جو علم مصطلح الحدیث ہے یہ کتابی شکل میں کیسے آیا, کب آیا, ٹھیک ہے, اس کی ہسٹری ہم جاننے کی کوشش کریں گے. کتابی شکل میں مستقل ایک علم کی, ایک فن کی حیثیت سے یہ فن جو ہے کب ظاہر ہوا, کیسے وجود میں آیا. بھئی آپ جان سکتے ہیں کوئی علم جو ہے ایسے ہی کتابی شکل میں یک بیگ نہیں آ جاتا ہے, ایک بیگ ظاہر نہیں ہو جاتا ہے. دھیرے دھیرے وہ علم ترقی کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کتابی شکل میں آتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے 3 صدی ہجری کے اوائل میں, یعنی 3 صدی ہجری جب شروع ہوتی ہے اس کے شروع میں, جس وقت احادیث نبویہ کا مجموعہ تدوین کے مختلف مراحل سے گزر رہا تھا. یعنی جب حدیثیں ابھی جمع ہو رہی تھی, ابھی کیا جمع ہو رہی تھی, ابھی علم حدیث تو جو ہے کا سوال نہیں تھا, ابھی تو حدیثیں جمع ہو رہی تھی. تو حدیثوں کے جمع کرنے کا کام مختلف مراحل سے گزر رہا تھا. عین اسی زمانہ میں علم مصطلح الحدیث بھی جو ہے کیا ہوا, نمودار ہوا, یعنی ظاہر ہوا. اسی زمانے میں اس علم کی بھی کچھ چیزیں جزوی اعتبار سے ہی صحیح نمودار اور ظاہر ہونا شروع ہو گئی. اور علماء اہل سنت نے احادیث کو علمی فوائد و علمی قواعد و ضوابط پر پرکھنے کی تحریک چاہیے. علمی قواعد ہے یہ, قواعد و ضوابط یعنی علمی کسوٹی پر پرکھنے کی جو ہے تحریک چلائی کہ نبی کی حدیثوں کے لیے کوئی کسوٹی ہونی چاہیے, ورنہ ہر کوئی کہہ دے گا قال رسول اللہ, یہ نبی کی حدیث ہے, پتہ چلا وہ حدیث ہے ہی نہیں, تو ہمارے پاس کسوٹی ہونی چاہیے. تو ایک تحریک چلائی گئی, ایک مشن چلایا گیا, اور اس دور میں یہ علم مختلف کتابوں میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا گیا. یعنی ابھی مختلف کتابوں میں, ڈیفرنٹ کتابوں میں الگ الگ جگہوں پر تھوڑی تھوڑی چیزیں, تھوڑے تھوڑے رولز بیان ہونے شروع ہوئے. یعنی ابھی سارے رول, سارے قواعد و ضوابط ایک جگہ نہیں جمع ہوئے تھے. اس فن میں کوئی خاص کتاب سامنے نہ آئی,
یعنی ابھی اس فن میں کوئی مستقل کتاب سامنے نہیں آئی تھی، اور سب سے پہلے جس عالم نے اصطلاحات حدیث کے مباحث یعنی اس کے کچھ رولز، کچھ قاعدے اپنی مختلف کتابوں میں مختلف جگہوں پر ذکر کیے، وہ سب سے پہلے امام شافعی ہے۔ امام شافعی جو 4 اماموں میں سے ہیں، محمد بن ادریس شافعی، تو انہوں نے سب سے پہلے حدیث کی بعض مصطلحات کو اپنی بعض کتابوں میں الگ الگ جگہوں پر، ابھی بھی الگ الگ جگہوں پر، یعنی سب بکھری ہوئی چیزیں تھیں، اکٹھی نہیں تھیں۔ پھر اس کے بعد علی بن المدینی، امام بخاری کے شیخ ہیں، زبردست محدث ہیں، امام علی بن مدینی آتے ہیں، انہوں نے اپنی کئی تصانیف کے ضمن میں مصطلح حدیث کے کئی انواع پر الگ الگ اجزاء تصنیف کیے، یعنی کئی ڈیفرنٹ جو ہے قسموں پر جو ہے یا کائنڈز پر، مصطلح الحدیث کے کئی کائنڈز پر، انواع پر الگ الگ اجزاء تصنیف کیے۔ یہ صدی چونکہ علمی صدی تصور کی جاتی ہے، لہذا اس میں کئی ایسے علماء بھی وجود میں آئے جنہوں نے راویوں کی جرح و تعدیل بھی کی ہے۔ راویوں کی جرح و تعدیل آپ آگے پڑھیں گے، مستقل اس کی بحث ہے، یعنی جرح کہتے ہیں اس کی خرابی بیان کرنا، یہ ضعیف ہے، یہ فاسق ہے، فاجر ہے، جھوٹا ہے، اور تعدیل یعنی یہ راوی ثقہ ہے، عادل ہے، اس کا حافظہ پرفیکٹ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ایسے علماء بھی ظاہر ہوئے جنہوں نے راویوں پر جرح کیا یا تعدیل کی، جیسے یحییٰ بن معین ہیں، زبردست یہ جرح و تعدیل کے امام ہیں، امام یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری وغیرہ۔ تو ان لوگوں نے جو ہے، اور یہ جرح و تعدیل کا علم بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو اسی لیے اس کے اخیر میں آپ دیکھیں گے جرح و تعدیل کے مباحث اور اس کے کچھ رولز بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ اب جن علماء کرام نے اس دور میں مصطلح حدیث کے کسی بھی نوع یعنی کائنڈ میں تصنیف کی، وہ یہ ہیں، یعنی جنہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی کتاب اس فن میں لکھی ہے، ان کے کچھ نام یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ سب سے پہلے ہیں حافظ عبداللہ بن نمیر الکوفی، انہوں نے بھی لکھا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حافظ یعقوب بن شیبہ السدوسی، ان کی کتاب ہے المسند الکبیر، المسند، یہ دیکھیں المسند الکبیر المعل، یعنی اس میں علل وغیرہ بھی ہیں۔ تو یہ یعقوب بن شیبہ السدوسی۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہیں حافظ محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، یہ امام دارمی ہے، ان کی مشہور کتاب ہے سنن دارمی۔ اسی کے مقدمے میں انہوں نے کیا کیا ہے، جو سنن دارمی، یہ تو جامعات میں پڑھائی جاتی ہے دارمی شریف بعض جامعات میں، اور زبردست کتاب ہے، اسی کے مقدمے میں انہوں نے بہت ساری چیزیں مصطلح الحدیث کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہیں امام بخاری، دیکھیے ان کی کتاب 3 کتابیں، تاریخ کبیر، یہ بڑی کتاب ہے تاریخ میں، اور تاریخ اوسط اور تاریخ صغیر، یہ راویوں کی ہسٹری اس میں ہے، یہ وہ تاریخ اسلام نہیں ہے، راویوں کی ہسٹری، کون راوی کہاں پیدا ہوا، کیا تھا کیا نہیں تھا۔ تو ایک کبیر یہ بڑی کتاب ہے، اوسط یہ درمیانی ہے، اور صغیر یہ چھوٹے حجم کی چھوٹی کتاب ہے۔ اس کے بعد امام مسلم ان کی کتاب جو صحیح بخاری کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے صحیح مسلم، اس کے مقدمے میں مقدمہ صحیح مسلم، تو صحیح مسلم شریف کا ایک مقدمہ ہے، اور یہ مقدمہ بھی جامعات مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ میں خود یہ مقدمہ پڑھاتا ہوں اپنے بچوں کو، فضیلت کے بچوں کو، لیکن آج یہاں جو درس میں آپ کو مستقل احسن اوپن اکیڈمی کے حوالے سے دے رہا ہوں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو میں وہاں پڑھاتا ہوں۔ تو مقدمہ صحیح مسلم جو ہے یہ زبردست مقدمہ، بہت مشکل بھی ہے، اس کی شرحیں لکھی ہیں لوگوں نے اور اس کو حل کیا ہے، اس کے اندر بہت سے مباحث، بہت سے نکات وہ جو ہے مصطلح
الحدیث کے اور جرح و تعدیل کے بیان کیے امام مسلم. اس لیے امام مسلم کی ایک کتاب ہے التمیز بھی ہے اور القنا بھی ہے. تو گویا یہ 3 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد امام احمد بن حنبل، ان کی کتاب العلل و معرفت الرجال، زبردست کتاب ہے. اس میں علت کون سی، اب علل کے بارے میں آپ کو آگے بتایا جائے گا کہ علل کیا چیز ہے، علتیں جو حدیث کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں، اور معرفت الرجال کی یعنی سند کے رجال کی پہچان. اس کے بعد امام ابو داؤد ہیں، ان کی کتاب ہے سوالات الاجری لابو داؤد. امام اجری کے سوالات ہیں امام ابو داؤد سجستانی سے. تو یہ جو ہے سوالات الاجری لے ابو داؤد. اور اس کے بعد امام ترمذی جو ہے، ان کی کتاب العلل ہے، ان کی کتاب علل الترمذی، زبردست کتاب ہے علل الترمذی. اور اس کے بغیر چارہ کار نہیں جو علل کی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں، امام ترمذی کی العلل. لیکن اس سب کے باوجود علم مصطلح الحدیث پر بحیثیت ایک مستقل فن کے کوئی خاص کتاب موجود نہ تھی. یعنی اتنی ساری چیزیں لکھنے کے باوجود بھی ابھی مستقل فن اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص کتاب نہیں تھی، بلکہ علماء اسے اپنی کتابوں کے ضمن میں بیان کرتے تھے. علماء کیا کرتے تھے؟ اپنی کتابوں کے ضمن میں بیان کرتے تھے. یعنی مستقل ابھی کوئی کتاب وجود میں نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ 4 صدی ہجری آ گئی. کیا آ گئی؟ 4 صدی ہجری. اب یہاں جا کر یہ فن، یہ مستقل فن کی حیثیت سے سامنے آیا. ایک مستقل فن، مستقل علم، اور کتابی شکل میں اب جا کر کے دھیرے دھیرے ترقی کرتا کرتا یہ علم مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اس اسٹیج پر پہنچا. اور سب سے پہلے جس نے اس کے مختلف انواع کو، یعنی علم مصطلح الحدیث کے مختلف کائنڈز کو، اس کے مختلف رولز اور قواعد و ضوابط کو ایک خاص تالیف میں جمع کیا، یعنی ایک خاص کتاب کی شکل میں، وہ ہیں علامہ قاضی ابو محمد الحسن عبد الرحمن الرامہ ہرمزی. یہ ہے رامہ ہرمزی. یہاں پہ تھوڑا سا کتابت کی غلطی ہو گئی ہے، بعد میں اس کو درست کیا جائے گا. تو ان کو قاضی رامہ ہرمزی کہا جاتا ہے. انہوں نے لکھی اپنی مشہور زمانہ کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، لکھ کر اس مستقل فن کی بنیاد ڈالی، یعنی اس کی بنیاد ڈالی. پھر ان کے بعد امام محمد بن عبداللہ الحاکم نے معرفت و علوم الحدیث، یہ پورا نام معرفت و علوم الحدیث لکھی. امام محمد بن عبداللہ الحاکم نیسابوری، ان کو یا اردو میں نیشا پوری کہا جاتا ہے. کون سی کتاب لکھی؟ معرفت و علوم الحدیث. پھر ابو نعیم اصبہانی آتے ہیں، انہوں نے علوم الحدیث لکھی. پھر اس فن میں تالیف عام ہوئی اور تقریباً ہر دور میں اس پر علماء نے قلم اٹھایا. یعنی اس کے بعد جو ہے ہر دور میں مختلف علماء نے اس پہ قلم اٹھایا اور کتابیں آتی گئیں. ابھی انشاءاللہ اس کی فہرست آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کون کون سے ائمہ نے، کون کون سے علماء نے اس کے بعد آگے چل کر کے اس فن میں، اس علم میں، جسے علم الحدیث کہا جاتا ہے یا مصطلح الحدیث کہا جاتا ہے، اس میں جو ہے کتابیں لکھی ہیں. اب یہاں پہ جو موضوع آ رہا ہے، ایک نیا ٹاپک ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے اہم تالیفات کیا آ رہا ہے یہاں پہ، اہم تالیفات، یہاں پہ اہم تالیفات اور اہم ائمہ، اہم تالیفات اور اہم ائمہ، یعنی اہم کتابیں اور اہم اس کے رائٹرز اور جو بڑے بڑے امام ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو ابھی پیچھے ہم پڑھ کر کے آئے ہیں، وہی چیز یہاں ریپیٹ ہو گئی ہے.
عزیز طلبہ انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں اس کو درست کر لیا جائے گا، خالی اس کو ریڈ کر لیجئے، میں ریڈ کر کے اور اس کی تشریح اور ایکسپلین کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ یہ وہی پیچھے والی چیزیں کچھ یہ اس صفحے پہ یہ سیم ریپیٹ ہو گئی ہیں۔ دیکھیے 4 صدی ہجری میں یہ فن مستقل فن کی حیثیت سے سامنے آیا، اور سب سے پہلے جس نے اس کے مختلف انواع کو ایک خاص تالیف میں جمع کیا وہ علامہ قاضی ابو محمد الحسن عبد الرحمن الرامہ ہرمزی تھے، جنہوں نے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی لکھ کر اس مستقل فن کی بنیاد ڈالی۔ ابھی سیم میں آپ کو پڑھا کے آیا ہوں، وہ ریپیٹ ہو گیا، یعنی وہ دوبارہ وہ لکھ گیا ہے۔ پھر ان کے بعد محمد بن عبداللہ الحاکم نے معرفت الحدیث یعنی معرفت علوم الحدیث لکھی۔ پھر ابو نعیم الاصبہانی نے علوم الحدیث لکھی۔ پھر اس فن میں تالیف عام ہوئی اور تقریباً ہر دور میں اس پر علماء نے قلم اٹھایا، چونکہ جن علماء کرام نے مصطلح الحدیث کے کسی بھی نوع میں تصنیف کی ہیں، یعنی کتابیں لکھی ہیں، تصنیف کی یعنی لکھی ہیں، وہ یہ ہیں۔ ابھی طلبہ عزیز حسن اوپن اکیڈمی کے طلبہ آپ دیکھیں گے یہ میں یہاں 8 نمبر تک آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، 8 نمبر تک۔ یہ پہلے نمبر پہ حافظ عبداللہ بن نمیر الکوفی ہیں، پھر حافظ یعقوب بن شیبہ السدوسی ہیں، پھر حافظ محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد، امام ابو داؤد اور امام ترمذی، ان کی کتابوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس لیے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 9 سے دیکھتے ہیں، یہ ہیں خطیب بغدادی 9ویں نمبر پہ۔ ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آتی ہیں ایک کے بعد دیگر۔ دیکھیے الکفایہ فی علم الروایہ، یہ الکفایہ ہے، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، یہاں پہ شیخ نے اختصار سے دیا ہے، کتاب کا نام تھوڑا لمبا ہے، الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع، اور الرحلہ فی طلب الحدیث، یعنی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے جو رحلہ یعنی سفر کیا جاتا ہے، اور تقیید العلم وغیرہ۔ تو یہ دیکھیے 4 مشہور کتابیں خطیب بغدادی نے لکھ ڈالی، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو بھی خطیب بغدادی کے بعد آئے اس فن میں وہ انہی کے محتاج رہے، وہ انہی پہ ڈیپینڈ رہے، اور ان کی کتابوں سے بے نیازی کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد 10ویں نمبر پہ قاضی ایاز، ان کی کتاب ہے الالماع الی معرفت اصول الروایات والسماع، یعنی قاضی ایاز کی زبردست کتاب ہے الالماع۔ اب اس کے بعد 11 نمبر پہ دیکھیے ابن الصلاح کی کتاب ہے علوم الحدیث، جس کو المعروف مقدمہ ابن الصلاح، اس کو مقدمہ ابن الصلاح کہا جاتا ہے۔ یہ ابن الصلاح، یہاں پہ تھوڑا ہم رکتے ہیں، یہ جو مقدمہ ابن الصلاح ہے نا، زبردست کتاب ہے۔ یہ ابن الصلاح اور شہرزوری ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، انہوں نے اتنے اچھے ڈھنگ سے یہ کتاب جو مقدمہ ابن الصلاح لکھی کہ بعد کے علماء نے اسی کتاب کی خدمت کی۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا، کسی نے اس کو مختصر کیا، کسی نے اس کی شرح لکھی، کسی نے اس کو نظم میں کیا، اور بڑی خدمت ہوئی اس کتاب کی، جس کو مقدمہ ابن الصلاح کہا جاتا ہے، علوم الحدیث نام ہے اس کا، لیکن اس کو مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب آپ کو میں آگے بتاؤں گا کیسے بہت ساری کتابیں اسی کے اندر موجود ہیں، جن کا جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہیں اسی کتاب پر، یا تو وہ مختصر ہیں اسی کی، یا تو وہ شرح ہیں، یا تو وہ نظم ہے۔ اب نووی، اس کے بعد امام نووی، علامہ امام نووی آتے ہیں، ان کی کتاب ہے ارشاد طلاب الحقائق الی معرفت سنن خیر الخلائق، یہ ہیں امام نووی، ارشاد طلاب الحقائق الی معرفت سنن خیر الخلائق۔ اور اس کے بعد ابن دقیق العید الاقتراح فی بیان الاصطلاح، اور اس کے بعد امام ابن جماعہ آتے ہیں، ان کی کتاب ہے المنہل الروی فی الحدیث النبوی، المنہل الروی فی الحدیث النبوی، یہ ابن جماعہ ہیں۔ اور اس کے بعد امام ذہبی ہیں، ان کی کتاب ہے الموقظہ، امام ذہبی کی کتاب موقظہ ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ کتاب پڑھائی بھی جاتی ہے۔
اس کے بعد ابن الترکمانی، یہ جو ہے 16ویں نمبر پہ آپ دیکھیں، ان کی کتاب ہے المنتخب فی علوم الحدیث. کچھ منتخبات ہیں جو انہوں نے منتخب کر کے سلیکٹ کر کے لکھا ہے. اس کے بعد ابن اللبان آتے ہیں، یہ دیکھیں 17ویں نمبر پہ ان کی کتاب اصلاح ابن الصلاح، یہاں پہ لام چھوٹ گیا ہے، یعنی حافظ ابن الصلاح کے وہاں بھی جو کہیں کہیں چوک ہو گئی ہے یا کچھ چیزیں جن پہ گرفت کی جا سکتی تھی، انہوں نے ان کی اصلاح بھی کی ہے. اور یہ علماء کرتے رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے علماء کی کسی سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کامل و مکمل نہیں ہے. کسی سے کچھ چھوٹ جائے، کسی سے کچھ بھول ہو جائے تو دوسرا اس کی اصلاح کر سکتا. اس کے بعد 18ویں نمبر پہ امام ابن کثیر آتے ہیں دمشقی، ان کی کتاب اختصار علوم الحدیث. یہ دیکھیے جو میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے اختصار علوم الحدیث، یہ دراصل وہ مقدمہ ابن الصلاح ہی کا اختصار ہے. انہوں نے مختصر کر دیا، چونکہ وہ کتاب لمبی ہو گئی تھی تو انہوں نے کیا کر دیا، اسی کتاب کو مختصر کر دیا. امام زرکشی، دیکھیے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ مقدمہ ابن الصلاح کی بڑی خدمت ہوئی ہے. النکت علی مقدمہ ابن الصلاح، یعنی مقدمہ ابن الصلاح پر کچھ نکات ہیں جو ہے وہ ابن الصلاح کے مقدمے پر جو ہے کچھ پوائنٹ سے الگ سے انہوں نے، امام زرکشی نے وہ اضافہ کیے ہیں. اور اس کے بعد ابراہیم الابناسی، انہوں نے بھی دیکھیے اسی کتاب کی خدمت کی ہے، فی مختصر ابن الصلاح، یعنی انہوں نے بھی اسی کتاب کی خدمت کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک کتاب ہے المقنع فی علوم الحدیث، اور اس کے بعد امام بلقینی کی کتاب محاسن الاصطلاح، یہ بھی بہت چلتی ہے، محاسن الاصطلاح بلقینی کی. اب اس کے بعد امام عراقی آتے ہیں، امام عراقی، اور انہوں نے جو ہے التقیید والایضاح جو ہے فی مقدمہ ابن الصلاح، یعنی گویا یہ بھی فی شرح مقدمہ ابن الصلاح، گویا یہ بھی مقدمہ ابن الصلاح ہی کی انہوں نے خدمت کی ہے. اور پھر شرح الالفیہ، یہ جو ہے 1000 اشعار ہیں، الفیہ 1000 کو کہتے ہیں، 1000 اشعار کی شرح کی ہے امام عراقی نے. جو مقدمہ ابن الصلاح میں جو رولز بتائے گئے ہیں نا، انہی کو شعر میں ڈھال دیا ہے. تو یہ 2 کتابیں ہو گئی، ایک شرح الالفیہ ہے اور ایک التقیید والیضاح ہے. اور اس کے بعد امام شمنی ہے، یہ نتیجۃ النظر ہے. پھر امام ابن حجر العسقلانی، ان کی کتاب نخبۃ الفکر اور نزہۃ النظر، یہ بھی مدارس جامعات میں پڑھائی جاتی ہے. یہ دراصل نخبۃ الفکر کی شرح ہے نزہۃ النظر. تو نزہۃ النظر بھی انہی کی کتاب ہے جنہوں نے اپنی ہی کتاب کی شرح کی، اور یہ بھی کتاب جا کر کے وہیں مقدمہ ابن الصلاح کے مباحث سے ملتی جلتی ہے. اس کے بعد ابن قتلبغا حاشیہ علی نزہۃ النظر لابن حجر، یعنی ابن حجر کی جو نزہۃ النظر ہے اس پر حاشیہ لکھا ہے، یعنی بہت ساری چیزیں حاشیے کے طور پہ انہوں نے بڑھایا. اس کے بعد یہ دیکھیے سخاوی آتے ہیں، امام سخاوی، یہ ان کی کتاب بھی یہ بھی جامعات اور مدارس میں خاص طور سے عرب جامعات میں چلتی ہے. فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث، یہ فتح المغیث وہ جو الفیہ ہے جو 1000 اشعار، اس کی شرح کی ہے امام سخاوی نے، جو ہے فتح المغیث، اس کا نام رکھا گیا ہے. اور اس کے بعد امام سیوطی کی کتاب، مشہور زمانہ کتاب، یہ بھی جامعات میں پڑھائی جاتی ہے فضیلت وغیرہ کے مرحلے میں، تدریب الراوی، اور یہ بھی جا کر کے وہیں سے جو ہے مقدمہ ابن الصلاح ہی سے ساری چیزوں کی کڑی ان کی جڑتی ہے. اور پھر شرح الفیۃ العراقی. تو تدریب الراوی یہ مبسط، یعنی جب ہم آخری طلبہ جو فضیلت کے ان کو تفصیل سے پڑھاتے ہیں تو تدریب الراوی پڑھاتے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ ہم احسن اکیڈمی کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں، اور احسن اکیڈمی کے ہمارے معزز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ میری باتیں سمجھ رہے ہوں گے. اس کے بعد جمال الدین قاسمی قواعد التحدیث، اور اس کے بعد شیخ حماد الانصاری
مدینے کے شیخ حماد الانصاری یعنی الثمر فی مصطلح اہل الاثر. یہ شیخ حماد انصاری مدینہ یونیورسٹی میں تھے. ان کے لڑکے شیخ عبد الباری حماد الانصاری، انہوں نے مجھے تدریب الراوی جامعہ اسلامیہ میں پڑھائی ہے. اس کے بعد محمد بن صالح العثیمین، یہ جو ہے مصطلح الحدیث، مختصر کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے. اس کے بعد شیخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، جو مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں. ہم لوگ ان کے درس سے فائدہ اٹھاتے تھے مسجد نبوی میں، سنن ابو داؤد وغیرہ کا. اجتناء الثمر فی مصطلح اہل الاثر. اور اس کے بعد یہاں پہ جو آخری کتاب عزیز طلبہ وہ ہے تیسیر و مصطلح الحدیث، محمود طحان کی. یہ کتاب بھی بہت سے مدارس میں چلتی ہے، اچھی کتاب ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی آ گیا ہے، اور تقریباً سارے مباحث کو انہوں نے سمیٹ لیا ہے بڑے ہی اچھے انداز میں. تو یہ اس فن کی اہمیت میرے احسن اوپن اکیڈمی کے طلبہ، ایک بار پھر کہتا ہوں، یہ علم بہت پیارا علم ہے، اس سے آپ دلچسپی پیدا کیجئے. اور انشاءاللہ ابھی تو ہم ایک طرح سے مقدمے میں ہیں، ابھی تعریف چل رہی ہے، پھر اس فن سے ریلیٹڈ کتابیں، کن کن لوگوں نے کتابیں لکھی اور یہ فن کن کن مراحل سے گزرا اور پھر یہ کتابی شکل میں آیا. یہاں پر ہم آج کے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ آپ کی حفاظت ہم سب کی فرمائے، اور احسن اوپن اکیڈمی کے ذمہ داروں کو اللہ جزائے خیر دے، جنہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے اپنے طلباء تک معلومات پہنچانے کا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.